والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 16ویں پارے کا 13واں رکوع سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83. میں آپ سے وہ معنی کرتا ہوں وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے جلدی کر کے کیوں آ گئے؟ آپ اپنی قوم سے جلدی کر کے کیوں آ گئے؟ تو یہاں لفظ قوم ہے، یہاں لفظ قوم ہے، اور قوم تو 6 لاکھ سے زیادہ نفوس کے اوپر مشتمل تھی. تو یہ بات بھی اس دوسری توجیہ کی تائید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم سے پہلے تم کیوں آ گئے ہو، کیوں تم نے جلدی اختیار کر لیا اس آنے میں؟ ابھی تم کچھ اپنی قوم کے اندر ٹھہرتے اور ان کو بات بتلاتے اور ان کی تربیت کرتے، وہ پختہ ہو جاتے، پھر آپ ان سے جدائی اختیار کرتے تو خطرہ نہ ہوتا ان کی گمراہی کا. نویں بندے آویں تو انہوں نے سنبھالنا نہیں پانا. 1-2 درس 3 درس نہ سنے، اس کے بعد اگر انہیں نہ سنبھالو تو ان کو عقائد کی کوئی خبر نہیں آئے گی کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کے اوپر ٹھہرنا کس طرح ہے. بس وہ آئے اور اگر ان کو نہ سنبھالا گیا تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ ڈگمگا جائیں گے. جس کے ہاتھ چلے ڈگمگا. اور یہی ہوا یہاں بھی کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ جلدی کیوں آ گئے ہیں موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ہم اولائی علی اثری، کہ اس کا پہلی توجیہ کے اوپر معنی تو یہ ہوگا کہ وہ اگر 70 آدمی مانے جائیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. لیکن دوسری توجیہ جس کو میں راجح توجیہ ذکر کیا ہے اس کے مطابق معنی یہ ہوگا ہم اولائی علی اثری، اللہ وہ میرے پیچھے تو ہیں. وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ پیچھے ہی بیٹھے ہیں، ساتھ کوہ طور کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. میں ان سے اتنی دور تو نہیں نکل آیا. میں جلدی کیوں آیا ہوں؟ اس کا جواب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ میں تو تیری پسند کو تلاش کرنے کے لیے جلدی آ گیا ہوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے تو اللہ کی ملاقات میں جلدی کرنی چاہیے، اللہ کی رضا میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے. تو یہ بات جب ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا. ہاں اس سے پہلے تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 30 دن روزے رکھو اور 30 دن اعتکاف کرو، ہم تمہیں تورات دیں گے کوہ طور کے اوپر. تو کسی وجہ سے وہ 10 دن اور بڑھ گئے. 30 کے اوپر 10 جمع کرے تو کتنے بن گئے؟ 40. تو موسیٰ کو 40ویں کے بغیر تورات نہیں ملتی، تمہارا بابا 40ویں کے بغیر بخشا کس طرح جاتا ہے؟ مولویاں دی ہوئی عجیب منطق ہے. کہاں کی بات کہیں جا کر جوڑ دی. تو عجیب باتیں کرتے ہیں. تو 40 دن کا اعتکاف ہوا اور 40 دن روزہ رکھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملی؟ تورات. تو یہ جب بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گئے ہیں
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم تو یہی بیٹھی ہے، اللہ میں اس لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فإنا قد فتنا، کوہ طور کے اوپر ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی قوم کو، قوم کا آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کریم؟ ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، من بعد کا، آپ کے آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور اس کو سامری نے اس قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ سامری نے کیا کر دیا اس قوم کو؟ گمراہی کا خالق کون ہے؟ ہدایت کا خالق کون ہے؟ تو گمراہی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لیکن عالم اسباب کے اندر گمراہی کا سبب کون بنا؟ تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی یہ آزمائش پیدا تو ہم نے کی ہے، لیکن ان کی گمراہی کا سبب کون بنا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر یہ بات بتلا دی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام لوٹے، واپس لوٹے 40 دن کے بعد تورات کی تختیاں لے کر اپنی قوم کے پاس۔ الی قومہ، 70 آدمیوں کا تذکرہ ہے یا پوری قوم کا تذکرہ ہے؟ اپنی قوم کے پاس لوٹے موسیٰ علیہ السلام، غضبانہ، غصے کی حالت میں، اسفا، افسوس کرتے ہوئے کہ میں تو قوم کے لیے ہدایت کی کتاب لینے کے لیے گیا تھا اور یہ پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ پیچھے گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے قوم کے اوپر واپس آئے۔ قال یا قوم، قالا، حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ پوری قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ علم یہ، اگر وہ بات مانی جائے کہ 70 آدمیوں سے پہلے کیوں آئے، تو حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو خطاب کرتے کہ تم پیچھے کیوں نہیں آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ پوری قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ قال یا قوم، اے میری قوم، علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر پہلے قوم کو خطاب کرتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ہی مطالبے کے اوپر کہ ہمیں کوئی دستور حیات چاہیے، اور اللہ نے وعدہ کر دیا کوہ طور کی دائیں جانب آؤ، میں کیا دوں گا؟ میں تورات دوں گا۔ تو کیا رب تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور وہ وعدہ 30 دن کے اعتکاف کا تھا، پھر 10 دن بڑھے تو کتنے ہو گئے؟ 40 دن کے۔ افطال علیکم العہد، کیا وہ عہد تمہاری اوپر لمبا ہو گیا تھا؟ 40 دن ہی تو گزرے ہیں، ابھی کوئی سال گزر گئے تھے، 40 دنوں کے اندر تم نے گمراہی کو لے لیا ہے۔ کیا وہ لمبا زمانہ گزر گیا ہے کہ تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہو؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے خود ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اوپر رب تعالیٰ کا غضب نازل ہو، تمہارے رب کا غضب نازل ہو، کہ تم نے خود ارادہ کر لیا کہ ہم شرک کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اور نتیجے میں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو کس طرح خطاب کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں تورات دوں گا، تو کیا وجہ پیش آئی کہ تم شرک میں مبتلا ہو گئے؟ کیا وہ اتنا زمانہ گزر گیا تھا تورات کو لینے کے لیے کہ تم انتظار کر کر کے تھک گئے تھے؟ آپ کی توجہ نہیں ہے، انتظار کر کر کے تھک، یا تم نے جان بوجھ کر شرک کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو پہلی بات تو ہو نہیں سکتی کیونکہ 40 دن ہی تھے، تو 40 دن میں تمہیں بتا کے گیا تھا، اور وہ تو اتنا لمبا زمانہ نہیں کہ تم صبر نہ کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ تم نے خود اللہ تعالیٰ کے غضب کو کیا دی ہے؟ دعوت دی۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، اور تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا، میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہدایت کے اوپر قائم رہیں گے، لیکن تم اس ہدایت کے اوپر قائم نہیں رہے۔ قوم اب کیا کہتی ہے جواب میں؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہتی ہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہم نے اب اعلان سننا نہیں، پہلے دیکھو سننا تو ضروری ہے۔
چلو سن سلاد پڑھن دے اتنے تک تو میں مانا کر گیا نا مقصودی گل تسی سن گے نا میں چپ کر ویسا قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی. سن گے نو بھائی ربیع الاول دا مہینہ آ گیا ساڑا درس پہلی ربیع الاول نو ہو رہا ٹھیک ہے بھائی چند دا اعلان تھی نہ پیا نا ربیع الاول دا چند چڑھ گیا اور الحمدللہ اسی ربیع الاول دا چند چڑھا تو اسی کے پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. میں چلا بھائی اگے ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی اچھا بھائی کیوں کیسے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ لیکن ہماری اوپر جو قوم کے زیورات لاد دیے گئے تھے وہ بوجھ تھے ہماری اوپر فَقَذَفْنَاهَا ہم نے ان کو پھینک دیا. اب یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا. یہاں بھی مختلف توجیحات مفسرین نے ذکر کی ہیں. بنی اسرائیل کے پاس زیورات مانگے ہوئے تھے. قبطی عورتوں کے زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے. انہوں نے کہا ہم میلے کے اوپر جا رہے ہیں ہمیں تم زیورات پہننے کے لیے دو ہم تمہیں میلے سے واپسی کے اوپر کیا کر دیں گے واپس کر دیں گے. اور یہ میلے پر گئے ادھر حکم الہی نازل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر ملک مصر چھوڑو اور ملک شام چلے جاؤ. سمجھی زیورات کن کے تھے تو سکو نہ سمجھے پہ مصری عورتوں کے تھے قبطیوں کے تھے فرعونیوں کے زیورات تھے. یہ مانگ کر لے گئے. اب یہ چلے گئے ادھر کیونکہ وہی نازل ہو گئی نکلنے کے بعد اور یہ دریا سے پار ہو گئے اور ادھر جو ہے فرعونی لشکر سارا دریا کے اندر کیا ہو گیا غرق ہو گیا. اب زیورات تو ان کے تھے ان کی واپسی کی کوئی صورت باقی کیونکہ مالک ہی مر گئے. دوسری توجیہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ زیورات انہوں نے مانگے نہیں تھے بلکہ چونکہ قبطی مالدار لوگ تھے اور بنی اسرائیل اگرچہ ان کے غلام تھے لیکن یہ دیانتدار لوگ تھے. انہوں نے ان کے پاس وہ زیورات امانتاً رکھوائی ہوئی تھے. وہ زیورات امانتاً کیونکہ ان کے انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ ہمارے زیورات کہیں چوری نہ ہو جائے. ہم ان غریبوں کے پاس رکھ رہے ہیں تو غریب کے گھر سے کیسی چوری ہوگی. تو یہ زیورات ان کے پاس امانت تھے یہ امانتیں ان کے پاس تھیں. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری بنی اسرائیل غرق ہو گئی اور امانتیں ان کے پاس رہیں. اب ان کے واپسی کی کوئی صورت باقی ایک کچھ توجیحات اور بھی ہیں لیکن یہ ساری توجیحات ہی ہیں. جو کچھ بھی ہے مختصر بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے زیورات ان کے پاس تھے. بنی اسرائیل کی عورتوں کے زیورات اب مالک مر گئے ہیں اور واپسی کی کوئی صورت باقی نہیں رہی. اب کیا ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان زیورات یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے ان زیورات کو پھینک دو. ان زیورات کو موسیٰ علیہ السلام اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سامری نے خود کہا تھا. جو سامری تھا نا یہ منافق تھا. یہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گیا. یہ آپ یاد رکھنا سامری کا کردار. اور انشاءاللہ میری زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی اس امت کا سامری عبداللہ بن ابی غزوہ احد کا مقام جب میں بیان کروں گا نا اس کا کردار بھی یاد رکھنا کہ وہ کیسا آدمی ہے. یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جو داعی حق ہوتا ہے اصل اس کو اس کی ذات کے ساتھ حسد پیدا ہوتا ہے. اس کی عزت کیوں ہے اس کا وقار کیوں ہے. بظاہر وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے بظاہر وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے لیکن اندر سے وہ کیا کرتا ہے اپنا کام کرتا ہے کیونکہ اس کو ساتھ حسد ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی کو بھی یہی حسد تھا. اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی اور طے ہو گیا تھا اوس و خزرج کے درمیان کہ ہم اپنا ایک سربراہ بنا لیتے ہیں اور تاج بننے کے لیے گیا ہوا تھا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور مدینہ والوں نے بالاتفاق رسول اللہ کو اپنا حکمران مان لیا. عبداللہ بن ابی کے دل میں یہ بات پیوست ہو گئی کہ اس شخصیت کے آنے کی وجہ سے میرا اقتدار چھنا ہے. بظاہر تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن سارے کام اس نے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف کی. یہ سامری بھی اسی طرح کا آدمی تھا. اس نے بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اندر اس کے شرک اور اندر گندگی تھی. اس نے ان کو کہا کہ بھئی یہ زیورات تو ان کے ہیں جو مر گئے ہیں یہ ان کا استعمال تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان کو پھینک دو.
تو منافق جب حملہ کرتا ہے نا تو وہ شکل دینی اپناتا ہے. اس حملے کی شکل کون سی ہوتی ہے؟ تو ہم بھی کوئی سمجھ نہیں، پتہ نہیں ہے. دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ جب بندوں کی کیٹیگری کا علم نہ ہو، اپنے ماحول کا علم نہ ہو، اپنے پڑوس میں بسنے والے مخلص اور منافق کی پہچان نہ ہو. ہاں کبھی اللہ کی حکمت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کا پتہ نہ چلے، وگرنہ ماحول کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس حد تک میرے ساتھ ہے اور کون کس حد تک مجھے دھوکہ دینے والا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن و حدیث تو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں. اس نے ایک مذہبی لیبل لگایا اور قوم کو کیا کہا کہ ان زیورات، یہ زیورات کا استعمال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان کو کیا کر دو. بڑا نیک آدمی بھائی. لیبل کون سا لگایا؟ مذہب کا. مذہبی کارڈ استعمال کیا اور اس نے ان کو پھینک دو. پھینک دیا انہوں نے زیورات کو. تو یہی بات ہو رہی ہے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، جو قوم قبط یعنی فرعونیوں کے جو زیورات ہمارے پاس تھے وہ ہمارے اوپر بوجھ تھے، وہ ہمیں اٹھوائے گئے تھے. فقذفناها، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ پھینک دیا. طالب علم اس طرف آئے گئے کرے نا، یہ جگہ ساری خالی ہوتی ہے، یہ جگہ جو خالی پڑی ہے ادھر آ جائیں. میں کہتا تو ہوں ہر دفعہ کہ رہنمائی کر دیا کریں، لیکن پہلی کے بچے کی طرح پڑھانا پڑتا ہے رہنمائی کرنے والوں کو بھی. فقذفناها، آپ میری طرف اب توجہ رکھیں. فقذفناها، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ زیورات کو پھینک دیا. فکذالک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی ڈال لیا، اس کو ڈال دیا. اب کچھ روایات میں یوں آتا ہے کہ سامری کے ہاتھ میں ایک مٹھی تھی اور جب پھینک دی، حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی تھی. موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو تاکید کر کے گئے تھے، اس قوم کو آپ نے سنبھالنا بھی ہے، ان کے عقیدے اور ایمان کی بھی فکر رکھنی ہے، آپ نے اس قوم کو تبلیغ برابر کرنی رہنی ہے، کہیں یہ قوم پھر بدک نہ جائے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئی ہیں، نئے نئے ہدایت کے اوپر آئے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہاں ہیں اور سامری کے ہاتھ میں مٹھی ہے، اور مٹھی کے اندر کوئی چیز ہے. سامری کہتا ہے حضرت ہارون کو، حضرت میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بھی پھینک دے. ہارون علیہ السلام نے سمجھا بھائی اس نے کول بھی کوئی سونے نہیں، کوئی چھوٹی جی شے ہے. تو اس نے حضرت ہارون سے ایک وعدہ لے لیا، پہچانتا تو تھا نا. اس نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں کہ جس چیز کو میں پھینکوں گا تو جو تیرے دل میں ہے وہی چیز بن جائے، جو میرے دل میں ہے وہی چیز. اس نے پھینکی، وہ مٹی تھی، مٹی اس کے اوپر اس نے پھینک دی، قوم تو چلی گئی. فکذالک القی السامری، سامری نے اس کے اوپر مٹی پھینک دی. یہ مٹی کون سی تھی؟ یہ مٹی تھی کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دی. سامری کو جبریل دکھا دیے جب فرعونی غرق ہو رہے تھے، تو دریا سے جبریل امین جب نکلے تو جبریل امین گھوڑے کے اوپر سوار تھے. اس گھوڑے کا جہاں سنب لگتا، جہاں پاؤں لگتا، اس جگہ کے اوپر سرسبز و شادابی آتی. تو سامری نے سمجھا کہ اس کے اندر کوئی کمال ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا لی اس گھوڑے کے سنب والی جس کے اندر سے سرسبز شادابی ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لیا. اور جب زیورات ڈال دیے پوری قوم نے، دعا کس سے کروائی؟ دعا انہی سے کروائی جن کے ساتھ حضرت تھا. دعا کریں میں پھینکتا ہوں وہ بن جائے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ اس کے جو دل میں ہے اسی کو بنا دے، اور اللہ نے اس دعا کو کیا کر دیا؟ قبول کر دیا. پھر کیا ہوا؟ اس نے اس کو ڈھالا، اس کو سونے سارے کو جلایا اور آگ جلائی اور اس کا بچڑا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بچڑا بنا دیا سونے چاندی کے زیورات کا، اور اس کے منہ کے اندر وہ خاک جو تھی وہ ڈال دی. اب کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے ان کے لیے انہی زیورات سے ایک بچڑا بنا نکالا. جَسَدًا لَهُ خوار، جس کا ایک جسم تھا اور اس کے لیے ایک آواز تھی خاص قسم کی. سونے چاندی کا کیا بنایا اس نے؟ بچڑا. اب ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے سوراخ اس انداز کے رکھے
کہ اس ہوا کا دخول ہوتا نا اس بچڑے کے خول کے اندر تو اس کے اندر بچڑے کی آواز آتی. بچڑے کی کیا آتی؟ جاگنے پہ ہو تے بچہ وڈا تھی کہ بڑھنا جی بچہ وڈا تھی کہ بڑھنا داند. اس قوم نو داند بناؤن واسطے اللہ دے ہاں تو خود داند بن رہے ہیں نا. اس طرح اس نے سوراخ رکھے، ہوا داخل ہوتی اور بچڑے کی آواز پیدا ہوتی. لیکن راجع بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پیدا ہوئی. اس نے ایک تخریب کاری جو کی، اللہ نے اس سونے چاندی کو گوشت پوشت کا حقیقی معنی میں بچڑا بنا دیا. حقیقی معنی میں کیا بنا دیا؟ بچڑا بنا دیا، اور اس کی ایک ٹیں ٹیں کی آواز نکلتی تھی. اب کیا ہوا؟ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کے لیے ایک آواز تھی. فقالو، اب جو بدعقیدہ دیکھتے نا جڑے او سرکار انہاں دے جڑے نال ہے کچھ تو اس دے نال بھی ہے نا بھائی. سازشیں ہیں، سازش کمزور عقل کا آدمی نہیں کر سکتا. سازش اللہ تعالی آدمی نہیں کر سکتا. سازشی بھی پرلے درجے کا مکار ہوتا ہے، اور سازشی کے ساتھ بھی کچھ افراد لگے ہوتے ہیں اس کے ہم خیال. اس نے جب بچڑا بنایا نا، بچڑے کی آواز آ گئی، او جڑے چیلے کڑچھے وہ سارے نال ہیں نا، انہاں کیا کہا؟ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ بچہ جس وقت داند بڑھنا یہ الہ ہے تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی الہ ہے. فنسیا، موسیٰ بھول گئے. موسیٰ کس چیز میں بھول گئے؟ ہاں، موسیٰ رب نو ملن گیا تے رب اور یہ آوڑ. گل نہیں سمجھی؟ 12,000 بندے بچے حضرت ہارون کے ساتھ 6,70,000 میں سب نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. کتنے بچے؟ کتنے؟ 6,70,000 چو 12,000 کڈو. نہیں پتہ نہیں سمجھ. 6.5 لاکھ تو بچے ہی صحیح نا. 6.5 لاکھ کے بن گئے مشرک. تو بات تسی یہ دلیل دیتی کرو بھائی جی زیادہ لوگ ہو میں انہوں نے زیادہ حق کاڑے ہونے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں اس کو کوئی شاید ہے نا، لوگ مرنے ہیں اس تے کوئی شاید. سامری کول بھی یہی جس آخیا اے تہاڈا بچڑا یہ الہ ہے تہاڈا بھی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے. فنسیا، موسیٰ علیہ السلام الہ کی تلاش میں بھول گئے. موسیٰ الہ کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے یا فرمایا افلا یرونا، کیا اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ جو بچڑا ہے یہ آواز تو نکالتا ہے لیکن یہ جواب نہیں دے سکتا. جواب نہیں دے سکتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور یہ ان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں. خدا کے بندو اتنا تو دھیان کر لینا کہ جو آواز تو نکالتا ہے لیکن کوئی بات کہو تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. نفع نقصان کا مالک بھی، وہ الہ کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ رب رسے تمت کھسے. اللہ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو پھر عقل کے اوپر ایسا پردہ آتا ہے، ماننے کے اوپر آئے تو بچڑے کو خدا مان لے اور نہ ماننے کے اوپر آئے تو کہتا ہے کہ بشر نبی کیسے بن گئے. نہیں سمجھی؟ انبیاء کی بشریت کو دیکھا تو نبوت سے انکار کر دیا کہ یہ بشر ہیں، نبی نہیں بن سکتے، اور ماننے کے اوپر آئے تو بت کو خدا مان لیا، ماننے کے اوپر آئے تو بچڑے کو کیا مان لیا؟ خدا مان لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اتنی بات بھی انہیں نہیں پتا، جو بات کا جواب نہیں دے سکتا، جو کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تم نے اس کو الہ کو بنا دیا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اور ان کو ہارون نے کہا تھا من قبل، جناب ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک اس بچڑے کے ذریعے تم آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہو، تم فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. یہ بچڑا تمہارے لیے کیا بن گیا ہے؟ فتنہ بن گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب رحمان ہے. تمہارا رب کون ہے؟ اور یہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے. کون ہے رب؟ رحمان. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے رحمان اور رحیم کا ایک فرق لکھا ہے. رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کر دے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے تب عطا کر دے. اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ
رحیم بھی ہے۔ ان ربکم الرحمن، تمہارا رب یہ بچڑا نہیں ہے، کون ہے؟ رحمان ہے۔ فاتبعونی، میری تابعداری کرو، واطیعوا امری، اور میرے حکم کی بات مانو، میرے حکم مانو۔ اتباع کہتے ہیں عمل میں پیچھے چلنے کو، اور اطاعت کہتے ہیں قول میں پیچھے چلنے کو۔ بات ماننے کا نام کیا ہے؟ اطاعت، اور عمل کو دیکھ کر اسی جیسا عمل کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ فاتبعونی، عمل میں بھی میری اتباع کرو، واطیعوا امری، اور میری بات جو میری زبان سے نکل رہی ہے اس بات کو مانو۔ قوم نے آگے جواب میں کیا کہا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، قوم نے جواب میں بتلایا کہ ہم ہرگز اس بچڑے سے نہیں ہٹیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کی عبادت سے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ خود جناب موسیٰ واپس آ جائیں۔ موسیٰ آئے تو پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، ابھی تک جب تک موسیٰ نہیں آتے ہمارا رب کون ہے؟ سنو سنو، کون ہے؟ جنہیں وچھے دی پوجا کی تھی انہوں دی توبہ دی بھی ایک صورت نہ اپنے آپ مارو تب توبہ قبول ہے، تے جنہیں گھوڑے دی پوجا کی تھی ہاں انہوں تے ایک ویری آئی، انہوں نے آکھا ہر سال مارو، تے وقت بھی توبہ قبول نہیں، ہر سال مارو اپنے آپ وقت بھی تھوڑی توبہ قبول نہیں۔ بہرحال خیر، جنہوں نے سمجھ لی چلو آگے چلو۔ کھٹمل نے تو سمجھ لیا نا، وہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ تو نہیں سنتے نا، آپ تو شیئر بھی نہیں کرتے، کھٹمل سارے سن رہے ہوتے۔ تو جب تک موسیٰ نہیں آئے گے ہم یہاں کا اعتکاف اصل نہیں بیٹھے ہیں، ساڑھا رب اصل پیچھے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے پار ہوئے نا تو اس وقت ایک قوم کے اوپر، اب دیکھو 6 لاکھ سے زیادہ بندے ہیں، ان کی نقل و حرکت کوئی معمولی تو نہیں تھی، بس 2 آدمی اٹھی کے یہ تو نشارے لگے ویسے، نشارے جابے لگے ویسے، 6 لاکھ آدمیوں کو ساتھ لے کر چلنا، اور پھر ان کی فکر کرنا، ان کی خورد و نوش کا خیال رکھنا، ان کو ڈسپلن کے ساتھ چلانا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ رائے تے قوم بتاں دی پوجا کرے نہیں پئی، ایک قوم پہلی غلامی مریض ہے، انہاں آکھیا موسیٰ سانو بھی ہے جے رب بنا دے میں نا۔ موسیٰ علیہ السلام آکھا با اللہ راضی تھی نے، با اللہ ہون جے تو ان ہدایت دیتی تے وات بتاں دی پوجا، لیکن اگو مل گیا سامری۔ چلو میں ایک اسرائیلی روایت بیان کر دیتا ہوں۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تکذیب بھی نہیں کرنی، تصدیق بھی نہیں کرنی، سن بھی لینی ہے، سنا بھی لینی، اسرائیلی روایت ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ یہ جو سامری ہے نا، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، یہ اس کا نام بھی کیا تھا؟ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اب جب فرعون نے قتل شروع کر دیے نا بچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ تو اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال، اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا اور ہم تجھے واپس کر دیں گے۔ اس کی پرورش موسیٰ جو نبی بنے، ان کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اور اس موسیٰ کی ماں جو سامری موسیٰ تھا، اس کی ماں نے بھی خوف میں آ کر اپنے بچے کو ایک غار میں ڈال دیا تھا اور غار کا منہ بند کر دیا، بس وہ اپنی اکھی نہ آتا نہ کھانا مرنا۔ وہاں اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ اس روایت میں آتا ہے 2 انگلیاں اس کے منہ میں ڈالتے جبریل، ایک سے دودھ نکلتا اور دوسری سے شہد نکلتا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تیسری انگلی ڈالتے اس سے مکھن نکلتا۔ اس کی پرورش کس نے کی؟ اور جناب موسیٰ کی پرورش کس نے کی؟ یہ سامری اس کا لقب ہے، اس دوسرے موسیٰ کا۔ اس کی پرورش جبریل نے کی، تو جبریل جس کی پرورش کرتا ہے وہ آگے جا کے قوم کو شرک پر لگاتا ہے، اور جس کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی وہ قوم کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ تے چنگیاں دے گھر مندے تے مندے دے گھر، وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ جس کی پرورش فرعون نے کی وہ نبی بنا، اور جس کی پرورش جبریل نے کی وہ قوم کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تل گیا۔ ہاں یہ نہ آکھا ہے بس صرف سونے نے گھر ہی جڑا ہوئے، ہاں اس میں حیدر آکھا پچھلے ویری یہ تو میرے نو وڈا پہ ناراض نہ تھی، میرے کول بیٹھا کر دوروں ماں تاڑی گل نہیں سنی نہیں، لیکن یہ پرانا کھلاڑی نے رہ اس کو بھی نہیں میں نے لقمہ دیتے بغیر، سانو قبول ہے اس دا لقمہ،
چلو بھائی آگے چلو. تو جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے ہم, یہ حضرت ہارون نے بتایا. اب دیکھو جس تورات کے اندر تبدیلی ہوئی اس کے اندر ان ظالموں نے واضح لکھ دیا کہ وہ ہارون نے یہ سارا کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ حضرت ہارون نے تو اس شرک سے کیا کیا تھا, منع کیا تھا. یہ کام سارا سامری کا تھا, سامری نے یہ سب کچھ کیا. قال یا ہارون, موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. سورہ آراف کھول لیں نا, سورہ آراف کی آیت نمبر 140. آراف نامہ پارا 6 رکوع ہے جی. ہاں 7واں رکوع آیت نمبر 148. یہ پورا واقعہ یہاں سورہ آراف میں موجود ہے. صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ترجمے کا شوق رکھتے ہیں نا تو یہاں بھی آ کر آپ پڑھ لیں. میں تھوڑی سی بات یہاں سے ذکر کروں گا. رکھ لیں ہاتھ, صفحہ بتا دیں بھائی. 8واں رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے 200, یہاں ہاتھ رکھ لیں اور اپنی جگہ پہ آ جائے. یہ درس ہے نا بھائی, تقریر تو ہے نہیں, اس کو سمجھانا ہے. تو قوم نے کیا کہا, جب تک موسیٰ واپس نہیں آئیں گے ہمارا خدا کون ہے جی, بچہ. ہاں اچھا مزے دی گل پتہ نہیں کہ یہ جڑا داند نہیں ہونا, داند یہ وچھی داند بننا ہے نا, یہ داند ضرب المثل حماقت ہے. کہ بندے نو آکھنا ہوئے بھائی جھلا تو اس نو جھلا آکھو تو سرے وٹا مار ویسی, اس آکھنا بھائی تم بھی بھلا داند ہے اجی کو ہنچ آخریں. کئی بندے کملا آکھو ہوئے تو بھائی تم بھی بادشاہ میں. تو داند ضرب المثل حماقت دی. انہاں جناب خدا بڑھایا کہنو داند ہے نہیں, جس اگے داند بڑھنا ہے, جس اگے بن کے داند بڑھنا ہے. تو یہ وادی میں اگے بھی ایک دڑے آکھا ہے نا, وہ داند مر گیا, انہاں آکھا فخر وادی سون, فخر طالبان داند. اس زمانے تو میں تبصرہ نہیں کیتا بھائی لواحقین تک میری گل کے دیں پہنچ گئی تو رنجیدہ ہو سن, لیکن ہن سال ڈیڑھ گزر گیا تو میں سوچے نہ پے ہیں بھائی جس قوم دا فخر داند ہوئے اس قوم نہ حشر یہ ہی تھی ونا جڑا عمر اسلم تے سمیرہ کرنے پہ. یہ نہیں ہونا نہ تو ان ہدے راہ ملنا بند گلی پین, نہ توڑی کوئی سڑک, نہ ہسپتال ڈاکٹر. بس جناب کہوے ملکہ نو شوق ہے کو جے بھائی سڈے دارے تے آوین تے تسی سڈے واسطے نہ آئے نہ ملو. ملکہ نہ شوق صرف یہ کچھ ہے, نہ انہاں دا کوئی منشور ہے نہ انہاں دی کوئی سیاست ہے, صرف انہاں دی بڑائی سلامت راوے اور اسڈے گھر ان گنا آویں اسڈی ماؤ نو بخشاواں. ملک اور فیتا آگن بس سارے لٹو ہیں. خدا کی قسم وادی سون میں کوئی سیاسی منشور نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی سوچ ہے, وگرنہ ہم بند گلی میں نہ ہوتے, یہ رستہ کھلا ہوتا اور آر پار ہم جاتے جب ہم ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا سیکھ لیتے. لیکن بس اسا انہاں دے اگے تے انہاں دے اگے. بہرحال خیر, تو بہرحال مجھے وہ خیال آیا نا اس دان تو جس قوم دا فخر اجے دان دے جڑا ضرب المثل حماقت دی, اس قوم دان دی راونا. اللہ سمجھ نصیب. تو کہاں ہے ہم جب تک حضرت ہارون و موسیٰ واپس نہیں آتے ساڑا خدا یہ دان دیے. ہاں پڑھو آگے کہاں ہے جی, مجھے وہ آیت نہیں مل رہی. قال یا ہارون, حضرت موسیٰ نے فرمایا قال یا ہارون, واپس آ کر تورات کی تختیاں حضرت موسیٰ کے پاس تھی. قال یا ہارون, اے ہارون, ما منعکا, آپ کو کس چیز نے روکا تھا, اذ رأیتہم ضلوا, جب تو ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں, آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ نے ان کو منع نہیں کیا. آپ نے ان کو, حضرت ہارون منع کیتا یا نہیں منع کیتا, کتھے موجود ہے, سب سن گیا, کتھے موجود ہے. حضرت ہارون منع کیتا نا بھائی رب تمہارا رحمان ہے, یہ رب تم فتنے میں پڑ گئے ہو اس بچڑے کی وجہ سے. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے منع کیوں نہیں کیا. حضرت موسیٰ نو پتہ ہے نا منع کون اس کیتا, ذرا ہوئے سے بھائی پتہ ہے نا, حل کرو. موسیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں منع کیا, اور ہارون خدا کہہ رہا ہے ہارون نے منع
تو سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ عقیدت ٹھیک رکھو، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ ہاں سنو، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، تو میرے پیچھے کیوں نہیں آ گیا جب یہ قوم مشرک ہو گئی تھی؟ ان کے ساتھ یا تو لڑتا یا انہیں چھوڑ کر میرے پیچھے کوئی طور کے اوپر آ جاتا۔ افعصیت امری، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہارون کو۔ قال یا ابن ام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے کاوڑی تھے، حضرت موسیٰ نے بال پکڑ لیے سر کے حضرت ہارون کے، گھسیٹا، داڑھی سے پکڑ لیا۔ حضرت ہارون کہتے ہیں قال یا ابن ام، اے میری ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں اس لیے پیچھے نہیں آیا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، میرے آنے کا انتظار کر لیتا۔ میں اگر ادھر آ جاتا، یہ پیچھے مشرک بن جاتے تو بنی اسرائیل تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں نے برداشت کیا، بھائی موسیٰ آ جائیں گے، حالات کو سنبھال لیں گے، میں ان کو سنبھالتا رہا، لیکن یہ مجھ سے سنبھلے۔ میں اپنے خیال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تو واپس آ کر موسیٰ مجھے یہ کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل کو 2 حصوں میں کیوں تقسیم کر دیا ہے، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے میرے فرمان کا پاس نہیں رکھا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو نے اس قوم کو سنبھالنا، اگر میں ادھر آ جاتا تو پھر ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا۔ میں نے اپنے خیال کے مطابق یہی رہنا پسند کیا۔ ہاں، ان کے اعمال شرکیہ میں اور میرے ساتھی شریک۔ بس یہاں کا درس تو ختم ہو گیا۔ ذرا پیچھے چلنے، یہاں تھا نا کہ آیت نمبر کون سی بتائی تھی؟ وَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا، آیت نمبر 150 ہے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں ایک طرف رکھ دیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی۔ اتنا غصہ حضرت موسیٰ کو کہ وہ تختیاں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی وہ ایک طرف رکھ دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، تو حضرت ہارون نے فرمایا اے میری ماں کے بیٹے، إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، قوم نے مجھے ہلکا سمجھ لیا تھا، کمزور سمجھ لیا تھا۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا کہ وہ مجھے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت کس کو؟ قوم کیڑی شئی تے لٹو تھی پئی یہی ہے، انہاں آکھا تو سڑے خدا دی گستاخی پہ کرے نا تن مار سڑساں۔ ہن تے کام کو نہیں نا، ہن تے پاک صاف تھی گئے لوگ ہیں، کوئی جواب نہیں۔ جب بھی مشرک کے عقیدے کے اوپر آپ چوٹ لگائیں گے وہ آپ کے قتل کے اوپر تل جائے گا۔ حضرت ہارون پیغمبر ہے اور یہ ان دونوں بھائیوں کے احسانات کو نہیں دیکھ رہے، کس طرح اس غلامی کی دلدل سے نکال کر یہ ہمیں یہاں لے آئے ہیں، اور ایک بھائی تورات لینے کے لیے گیا ہے، ہم پیچھے بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے، اور منع کر رہے ہیں۔ حضرت ہارون، موسیٰ حضرت ہارون کو پکڑ کر بالوں سے گھسیٹ رہے ہیں، اور حضرت ہارون جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میری ماں جائے، مجھے میرے بالوں کو چھوڑ دو، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، یہ تو قریب تھا کہ مجھے کیا کر دیتے، لہذا مشرک نہ واہ پاوے تو ذرا خیال ہے نا، سمجھ نہیں؟ وقادو یقتلوننی، مجھے قریب تک، قصور کیا تھا بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بچڑا خدا نہیں، یہ بچڑا خدا، ان ربکم الرحمن، تمہارا رب کون ہے؟ فلا تشمت بی الاعداء، موسیٰ یہ کام میرے ساتھ کر کے میرے اوپر دشمنوں کو ہنسا نہیں۔ سامری تو خوش تھی نا پیوزی برا آپس ہی لگ گئے، میرے اوپر دشمنوں کو ہنسا، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ کر۔ قال رب اغفر لی، جب حضرت موسیٰ کے اوپر حالات کھلے تو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، وَلِأَخِي، میرے بھائی کو بھی بخش دے، وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ،
اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے نا بھائی قصور ہارون دا، ایک گل پوری سمجھ کے پھر اپنا عقیدہ بنا لینا۔ آپ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ نے جتنا نبیوں کو بتلایا وہ بتلایا، جو نہیں بتلایا وہ نہیں بتلایا۔ ساری کائنات کی ہر چیز کو جاننا یہ صفت کس کی ہے؟ بس یہ تو تھوڑی سی بات میں نے آپ کو بتلا دیجیے، آگے بھی بات چل رہی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب بات کھلی نا کہ ہارون کا قصور تو نہیں ہے، یہ سارا کام کس نے کیا ہے؟ تو اب حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں فما خطبک یا سامری، او سامری یہ کام تو کیوں کیتا؟ یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس کے اوپر اگلے ہفتے کو چلیں گے۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ یہاں بات میرے ذہن میں تھی، نکل گئی، بات سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم نے اپنے اختیار سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہمیں تو سامری نے مجبور کر دیا۔ سامری نے مجبور تو نہیں کیا تھا، سامری نے کیا کیا تھا؟ ایک وچھا جے اس بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس نو آزمائش دا ذریعہ بنا دیتا۔ تو ہم نے سامری کا کمال دیکھ کر ہم اس کمال کے آگے کیا ہو گئے؟ تو ہون بھی لوگ کوئی نہ کوئی کمال ویکھ رہے ہیں نا، تو شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کے کمال کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر کیا ہو گئے؟ لٹو ہو گئے۔ اجے میں آج کل دے کئی ایسے کھلونے ایجاد ہو گئے ان کو کوئی بٹن ماؤ تو کتے دی آواز آوے سی، وت شیر دے دھاڑن دی آواز آوے سی، بس گائے دی آواز آوے سی، کدے بکری دی آواز آوے سی۔ اے موبائل ٹوناں دے اوتے بھی ہونا بھئی تسی وائس چینجر اس نو آکھنے او لا دیو تو جنے والی آواز جڑا ہو جنی والی بن ویسی۔ تو اس کے کمال کو ہم نے دیکھا نا، تو ہم اس وجہ سے مجبور ہو گئے اس کو رب ماننے کے، وگرنہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا تھا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا
اللہ تتبعنی افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. یہاں ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غلطی پہلے کس کی بنا رہے تھے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اور حضرت ہارون جو جواب دے رہے تھے کہ میرے خیال میں یہ تھا کہ میں آپ کے پیچھے آ جاتا تو قوم تقسیم ہو جاتی اور آپ الزام میرے اوپر دیتے کہ آپ نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے. اب ایک پیغمبر کا موقف اور ہے اور دوسرے پیغمبر کا موقف, دونوں میں سے حق کس کو کہیں گے؟ ہاں, کیا اختلاف میں دونوں حق پر ہو سکتے ہیں؟ اختلاف میں دونوں حق پر ہو سکتے ہیں. سمجھ لی بات. اگر موسیٰ کو حق کے اوپر کہیں اور دوسرے کو نہ کہیں تو ایمان جاتا ہے, ہارون کو حق کے اوپر کہیں دوسرے کو نہ کہیں تو ایمان جاتا ہے. تو لا محالہ کیا کہنا پایا کہ حضرت موسیٰ بھی ٹھیک تھے اور حضرت ہارون بھی, تو پھر آپ کہیں گے کہ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, حالانکہ دونوں کا اختلاف ہے. یہی دلیل ہے ہماری کہ کبھی کبھی اختلاف والے دونوں حق پر ہوتے ہیں. ابو حنیفہ بھی حق ہے, شافعی بھی حق ہے, امام احمد بن حنبل بھی حق ہے, امام مالک بھی حق ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود دونوں حق کے اوپر ہو سکتے. یہ اتحادی مسائل میں ایک ہمارا ہے, وغیرہ باطل ایک وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ دونوں کیسے حق کے اوپر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں سارے لوگوں کو تو شاید سمجھ نہ آئیں, لیکن اکثریت کو ضرور سمجھ آ جاتی ہیں, جن کا ان چیزوں کے ساتھ کچھ واسطہ ہوتا ہے ضرور سمجھ آ جاتی ہیں. ہم پڑھ رہے تھے نماز کی شرائط کے بارے میں. آج ہم نے پڑھنا ہے نماز کی 5ویں شرط, وقت کا بیان. کس چیز کا؟ اس کی تفصیل پڑھیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے, کہ نماز وقت کے اوپر ہوتی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ جواب, نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے. جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے. اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی, اور اس وقت کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی. وقت سے پہلے پڑھی تو ادا نہیں ہوگی, وقت سے بعد پڑھی تو ادا نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے اندر نماز پڑھی جائے. یہ ہے وقت کا شرط ہونا. یہ تھوڑی وہ گھڑی والا وقت نہیں ہے. کل میں جمعے تے بھی تھوڑے جے اشارہ کیتا نا, وہ گھڑی والا تو ہماری سہولت کے لیے, وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیٹھے رہتے, حضور جب تشریف لاتے جماعت ہوتی, کبھی آپ کسی وقت آتے کبھی آپ کسی وقت آتے, بیٹھے رہتے آپ کے انتظار میں وقت. آج بھی رائے ونڈ میں کیا ترتیب ہے جی محمد خان صاحب؟ ہاں جماعت ہوتی. اور یہ ایک مسئلہ ہے کہ امام اگر آگے سے آ رہا ہے, کھلے میدان میں امام آگے سے آ رہا ہے, جو ہی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے امام کے اوپر نظر پڑے لوگ کھڑے ہو جائیں. امام پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف سے امام گزرتا چلا آ رہا ہے وہ صف کھڑی ہوتی, تو امام ہوتے جی وضو کرے نہ پہن پہلے کھڑے ہوتے. تو یہ تو توہین ہے اس کے منصب کی. اور بھی کئی امامت کے متعلق یہ لکھی ہوئی ہے. آپ ان چیزوں کو سمجھیں. جب نماز پڑھنی ہے تو اپنی مرضی نہ کریں. تو ہاں ٹھیک ہے, امام کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی سہولت کا ضرور خیال رکھے, وہ خواہ نماز لیٹ نہ کرے. لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو امام بھی ایک انسان ہے, تو ہمیں بھی اس کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر. یہ وقت وہ مراد نہیں ہے گھڑی والا, بلکہ نماز کا وہ پورا وقت مراد ہے. دوسرا سوال, نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ دن رات میں 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے. ان کے علاوہ ایک نماز وتر ہے جو واجب ہے. وتر ہے وہ واجب. آخری سوال, فرض, واجب, سنت, نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے؟ فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کے اندر آئیں بائیں شائیں کی کوئی گنجائش نہ ہو.
قطعی دلیل سے ثابت ہو اسے فرض کہتے ہیں، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ فرضیت کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، لیکن جو بندہ نماز کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور بلا عذر، بغیر کسی عذر کا نماز کو فرض کو چھوڑنے والا فاسق ہے، عذاب کا مستحق ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ واجب وہ ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، ایسی دلیل جس کے اندر کچھ احتمالات اور بھی ہو سکتے ہیں، ظنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا واجب کا کافر تو نہیں ہے، لیکن بلا عذر واجب کو چھوڑنے والا فاسق ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ صحابہ کا طریقہ بھی سنت ہے، اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ صحابہ کا طریقہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب، نفل کو کرنے میں ثواب، اور نفل چھوڑ دیں تو عذاب نہ ہو۔ نفل اس کام کو کہتے ہیں جس کی فضیلت تو شریعت میں ثابت ہو، نفل پڑھ لیے تو کیا ملے گا؟ اور چھوڑ دیے تو، اور یاد رکھو بدعت کی تعریف میں ایک یہ بات بھی آتی ہے، ایسا عمل جس کو شریعت نے ضروری نہیں قرار دیا، اگر وہ ایسا آدمی ایک کام نہیں کرتا جو غیر ضروری کام ہے، مثلا نفل ہے، وہ ضروری نہیں ہے، جو آدمی کسی کے نفل نہ پڑھنے کی وجہ سے تان و تشنیع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ نفل کو فرض کے درجے میں لے گیا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ تو نوافل پڑھنے کی ترغیب دی جائے کہ دیکھو بھئی قیامت کے دن اللہ فرضوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو نوافل سے پورے کر دیں، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو ہم زبردستی اس کو نوافل پڑھا نہیں سکتے، اس کو تان و تشنیع نہیں، بھائی کیوں نہیں پڑھتا تو؟ نہیں، ترغیب کی گنجائش ہے، تان و تشنیع کی اور ٹوکنے کی گنجائش نہیں۔ نفل ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، کرنے میں ثواب ہے، چھوڑنے میں عذاب، اسے مستحب بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، تطوع بھی کہتے ہیں۔ بس یہ کچھ چیزیں پڑھ لی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں وقت کے بیان میں، وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں پڑھیں گے۔